साल दी, हाजी भी हैं, पाजी भी हैं, नमाजें भी हैं, हो सकता है 4 महीने भी लगे हुए हों, काम क्या कर रहे हैं? चर्स, हीरोइन बेच रहे हैं मेरे भाई। कहते हैं भाई बिजनेस अपनी जगह और नमाज अपनी जगह। इसलिए अल्लाह ने एक मिसाल दे दी, अखलाकी बुराइयों से बचते हैं। अखलाकी बुराइयों में वो बुराई के कुरान ने मिसाल दी है जिसमें लज्जत सबसे ज्यादा और उससे बचना सबसे ज्यादा मुश्किल। ये भी एक एग्जाम्पल है उसूल बयान करने के लिए कि जो इस अखलाकी बुराई से बच गया वो बाकी तो छोटी मोटी बुराइयों से क्यों नहीं बचेगा। वो उन अखलाकी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है जिना, फहाशी, बदनजरी, क्योंकि इसकी तरफ इंसान की तबीयत सबसे ज्यादा माइल होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान आया ना, वो उन्होंने कहा जब 20 मिनट कोई एंकर रहेगी तो फिर बंदे को ख्याल तो आएगा। तो डॉक्टर साहब के स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने बिल्कुल ही पार्सल कर दिया। डॉक्टर साहब का भाई देखा होगा आप लोगों ने, किसी एंकर ने पूछा कि वो यूं, तो उन्होंने कहा 20 मिनट तक जो कोई जाके देख लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। तो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना एक नौजवान के लिए, हराम ख्वाहिशात, ये सबसे मुश्किल काम। तभी हमने नमाजी भी देखे, हाजी भी देखे, लेकिन यहाँ के सब पंचर हो जाते। यार मुफ्ती साहब, बदनजरी नहीं छूटती, बदनजरी नहीं छूटती, ये बड़ा मुश्किल है। कोई लड़की जा रही हो हसीना और आप पहले से नजर झुका लो, नहीं यार घर की वहां तक जाएगा, घर पहुंचा के आएगा, जाएगा उसके पीछे पीछे। ये गैर अखलाकी हरकत है मेरे भाई। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इन ये उम्दा औसाफ से मुज़य्यन भी होते हैं, नमाज और सदका खैरात, और अखलाकी बुराइयों से खाली भी होते हैं। कहते हैं ना तहल्ली बिल फज़ाइल और तखल्ली अनिर रज़ाइल। रज़ाइल यानी बुरी चीज़ों से अपने आप को खाली कर देना और अच्छी चीज़ों से अपने आप को आरास्ता कर देना, फिर इंसान का बच्चा बनता है। आपकी बोतल में खुशबू पड़ी हुई है, ढक्कन खोलोगे एकदम खुशबू फूटेगी। आपकी बोतल में बदबू पड़ी हुई है, ढक्कन खोलोगे एकदम गटर की बू आएगी। अब जिस बोतल में गंदगी पड़ी हुई है, अगर आप उसको खुशबूदार बनाना चाहते हो तो क्या ये तरीका सूटेबल है कि आधी बोतल गिरा के उस गटर में आधी खुशबू डाल दो? कीचड़ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पता नहीं चलेगा ये गंदा है अच्छा है क्या है। हो सकता है कोई नई चीज आ जाए मार्केट में। तो उस बोतल को खुशबूदार बनाने के लिए जरूरी है कि पहले उसको गंदगी से पाक करो, उसको अच्छी तरह डेटॉल से धो, भाई सारा गंद निकालो। अब हमने इसमें क्या भरनी है? खुशबू। तो नमाज और सदका खैरात ये खुशबू हैं, और बदनजरी, बेहयाई और जो उल्टे उल्टे काम नौजवान लोग कर रहे होते हैं निकाह के अलावा, वो सारी क्या है? गंदगी है, चर्स, नशा। हाजी गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं भाई? दुनिया को चर्सी बना रहे हैं। 3 स्मगल मेरे जहन मुझे आज पता चले हैं। एक तो वो जो सऊदी में था वो भी हाजी, 2 आज रिपोर्ट पेश हुई है, वो भी हीरोइन के बहुत बड़े स्मगलर हैं। वो भी क्या निकले इत्तेफाक से, ऐसे हाजी के नाम में हाजी लगा हुआ है। तो बोतल को आप क्या करोगे? गंदगी से पहले खाली करो, फिर उसमें खुशबू। तो इसलिए सूफी कराम के यहाँ ये बात बहुत मशहूर है भाई। तहल्ली कहते हैं आरास्ता, हुलिया अरबी में कहते हैं जेवर को, हिलिया भी कहते हैं, हुला उसकी जमा आती है। तो तहल्ली जेवर से आरास्ता होना। तो कहते हैं भाई आरास्ता होने से पहले जरूरी है कि तखल्ली अनिर रज़ाइल, पहले गंदगी से अपने आप को पाक किया जाए। आप जुम्मे के दिन नहा धो के तैयारी करते हो ना, फिर खुशबू लगाते हो या उसी गंदगी में ही खुशबू फोड़ के आ जाते हो? पहले आदमी अपनी गंदगी दूर करता है जिस्म की, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनता है, फिर खुशबू लगाता है, फिर गिलगित जाता है। गिलगित वालों ने मुझे कहा था कभी खुशबू लगा के गिलगित आओ तो फिर बात करेंगे आपसे। मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया वो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये इनके अंदर ये खूबसूरत औसाफ भी होते हैं और ये अखलाकी बुराइयों से पाक भी होते हैं। काफिर में ना वो खूबसूरत औसाफ है कि वो नमाज पढ़ता है, ना उसमें ये खूबसूरत औसाफ है कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के मखलूक का ख्याल करता है और फिर उसकी निस्बत किसकी तरफ करता है? अल्लाह की तरफ। और ना इसमें ये अखलाकी बुराइयों से वो पाक होता है, वो नशा भी करता है, शराब भी पीता है और वो जिना भी करता है। तो कहां से अच्छा हो गया मेरे भाई? ना बातनी बुराइयों से पाक और ना ज़ाहिरी अच्छाइयों से मुज़य्यन। तो फिर अच्छा कहां से हो गया वो? इसलिए मैं और आप तो काफिर को अच्छा मानते हैं, अल्लाह अच्छा मानने के लिए उसे तैयार नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह कहते हैं अच्छे ये लोग होते हैं। तो वल्लज़ीन फ़ी अम्वालिहिम इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी अज़वाज के। क्या मतलब? इस्लाम चूंकि दीन फितरत है। अब बाज लोगों ने क्या किया, इसमें इतना गुलूव किया ना, औरत से दूर रहना, नजर की हिफाजत करना, कि उन्होंने जो नेचर थी ना उससे बगावत की।
جیسے آپ کو ہندوؤں میں ایسے پنڈت نظر آئیں گے ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے، پادریوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اس کو کیا سمجھا؟ کمال۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام کہتا ہے بھائی اگر عورت سے دور رکھنے کے لیے میں نے مرد کو بنایا ہوتا تو مرد کو مرد پیدا نہ کرتا، عورت کو عورت پیدا نہ کرتا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دور رہنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے جو گندے پلید لوگوں کا ہے زنا کے ذریعے، اور ایک اخلاقی طریقہ ہے جو پیغمبروں کا ہے جس کے لیے مرد اور عورت بنے ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کر کے ان دونوں کا کیا ہو؟ جوڑ ہو، تاکہ نسل بڑھے اور برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے۔ تو بد نظری سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ ہم تو نکاح چیختے رہتے ہیں، پاگل تھوڑی ہیں، آپ کی شادی سے مجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں تو ولیموں میں بھی نہیں اب جاتا، جو تھوڑا بہت پہلے فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم، جس کی شادی ہوتی تھی ولیمے میں بلاتا تھا مجھے، تو وہ بھی نہیں میں جا رہا۔ وجہ اس کی ہے میرے بھائی کہ مرد کی عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے۔ تبھی جب لڑکے کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہمیں یہ فوش ویڈیو نہیں چھوٹ رہی اور یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ رہا، بھائی اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ تمہارے اندر ایک جذبات ہیں، جب وہ جذبات حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو حرام سے بچنا بہت زیادہ مشکل۔ دیکھو غیر اخلاقی حرکت ہے چوری کر کے روٹی کھانا، یہ اخلاقی ہے غیر اخلاقی؟ اب آپ نے غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا، روٹی ہی نہیں کھانی ہے۔ بھائی معدہ آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں۔ آپ نے کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت مجھے چوری کر کے روٹی کھانے کی عادت ہے، بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جا، محاسبہ کر، مراقبہ کر، 4 مہینے لگا چوری کی برائی سوچ تاکہ یہ برائی تجھ سے چھوٹ جائے، لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے رہے کہ پیسوں سے خرید کے کھا لے، کہہ رہے نہیں بس کھائی ہے۔ تو کتنے دن بیان سنو گے میرے بھائی؟ تھوڑے دن تک سنو گے بھائی روٹی چوری کی بری چیز ہے، بری چیز ہے، بری چیز ہے۔ پیٹ کہے گا تو 4 مہینے لگا لے، تو چلہ لگا لے، تو خانقاہ میں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے، جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے گا نا کمبخت، اس کو بھی روٹی نہیں ملے گی، وہ بھی چوری کرے گا پھر، جس سے تو موٹیویشن لے رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو بزرگ تیرے کو سمجھا رہا ہے نا کہ روٹی چوری کی بری چیز، اس کو بھی حلال طریقے سے روٹی کھانی پڑے گی تو سمجھائے گا، ورنہ تھوڑے دنوں میں بیان کرتے کرتے اس کا اپنا دل بھی خراب ہوگا، وہ بھی چوری کرنے کی۔ کیونکہ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو کسی کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا۔ پیٹ روٹی کی فضیلت کے بیان سننے سے نہیں بھرتا، وہ روٹی کھانے سے بھرتا ہے۔ دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی تھی، بہت دل چاہ رہا ہے روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں، میں نے آپ کو بیان میں مشغول کر دیا، میں نے کہا دیکھو روٹی کھانا بہت بری چیز ہے، روٹی سے بہت نقصان ہوتا ہے، مت کھاؤ۔ آپ متاثر ہوگے، لیکن اس بیان سے آپ کے پیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہے؟ پیٹ کے پاس دماغ نہیں ہوتا بیان سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پیٹ کی چاہت خدا کی قسم اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس میں روٹی کا نوالا ڈلے گا۔ ہم صبح پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پراٹھا صحت کے لیے یوں ہوگا نقصان دہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں بھائی صبح پیٹ خالی ہوتا ہے، جب تک ایک بھاری بھرکم نوالا دھاڑ کر کے پیٹ میں نہ گرے اس وقت تک یہ ساری ڈاکٹروں کی تقریریں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پیٹ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے پشاور کے دوست پٹھان، وہ گاؤں کے عادی، وہ موٹے موٹے نوالے کھانے کے عادی، جب جامع رشید میں 3 دن کا اجتماع تھا تو چاول مل رہے تھے، تو رات کو کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھا، تو وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ دوپہر بھی چاول رات بھی چاول، پرانا بات ہے پرانی، کہتا ہے یار مفتی صاحب کوئی روٹی موٹی کا انتظام کرو یار، ان سے بولے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پیٹ اس سے چاول سے تو یہ ایسا لگتا ہے گدگدی ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے، ہمارے ایسے جاتا ہے یوں کر کے نا ایسے پھسل کے آ جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمارے موٹا نوالا چاہیے، افغانیوں کا نوالا دیکھا ہے آپ نے روٹی کا؟ اتنا بڑا نوالا، کہتے ہیں یار یہ ہمیں روٹی کا بڑا نوالا چاہیے، یہ پیٹ میں دھاڑ کر کے گرے گا، کچھ ویٹ لگے گا تو پتہ چلے گا پیٹ بھرا ہے، یہ کیا ہمیں چاول پہ جو ہے نا لگایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی پیٹ جو ہے وہ کسی کے بیان سے متاثر نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ نے شادی کا ذکر کر دیا تاکہ حفاظت کا مطلب سمجھ میں آئے کہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح سے روک کے رکھنا ہے، یہ نہیں رکے گا، یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی، برائی کی طرف جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فوراً نکاح کا ذکر کر دیا، الا علی ازواجہم، فرمایا ہاں ایک کی پرمیشن ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی کے ذریعے زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ نکاح کرو۔ اب دونوں دعوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، بد نظری کے خلاف بھی اور نکاح کی ترغیب بھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کمبخت اس کی زندگی گزرے گی کیسے، یہ کرے گا کیا آگے جا کے۔ تو یہ اخلاقی برائیوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جن کے اندر یہ علامتیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ میں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان کروں گا، ابھی اس کو یہی، کیونکہ سوال جواب کا بھی سیشن پھر نماز بھی ہو جائے گی،
تو اس میں ایک چیز اللہ نے بس وہ آیت کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں، فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو اپنی ازواج کے ذریعے بیوی کے پاس جائے نکاح کرے، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔